السلام علیکم دوستو، قاسمی قرآن ٹیوشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو آج ہم الحمدللہ اپنا پہلا سبق لے کر چلیں گے۔ دوستو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ابتدائی کتابوں کو پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے حسن تحسین، قرآن کریم کی تحسین بھی یہی ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی کو اچھی طرح سیکھ لیں، اس کے تلفظ کی ادائیگی کو اچھی طرح سیکھ لیں، اس کے تمام مخارج کو اچھی طرح سیکھ لیں، اس کے تمام الفاظ کے تمام مخارج کو بے حد بہترین طریقے سے سیکھ لیں، تو ہی قرآن کریم پڑھنے میں حسن قرأت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو دوستو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ہردوئی والوں کا، کامل ہردوئی والوں کا نورانی قاعدہ۔ دوستو یہ کتاب ایسی ہے جو الحمدللہ ہند و پاک کے اندر سب سے زیادہ اس وقت پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ بچے، بوڑھے اور ہر عمر والوں کے لیے بے حد مفید کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی، قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ، قرآن کریم کے پڑھنے میں ترتیل کس طرح ہونی چاہیے، تدویر کس طرح ہونی چاہیے، تجوید کس طرح ہونی چاہیے، تمام کی تمام باتیں اس نورانی قاعدے میں شامل ہیں۔ تو محترم چلیے میں بنا دیر کیے ہوئے آپ کے سامنے آج کا جو ہمارے پہلی تختی ہے، تختی نمبر 1 مفردات، وہ شروع کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے، یہ قرآن کریم کے سبق کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ دوستو اب ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ محترم ایک بات کا یہاں پر یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی بھی قاعدے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف یہاں پر لکھا ہوا ہے مفردات، یعنی یہ سب اپنی اپنی شکل میں پورے موجود ہیں، یہ جتنے بھی الفاظ اور جتنے بھی حروف ہیں یہ اپنی اپنی شکل میں پورے موجود ہیں، اس لیے ان کو مفردات یعنی منفرد الگ الگ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر آسانی کے لیے الگ الگ الفاظ بنا دیے جاتے ہیں، شکلیں بھی سب کسی کی ایک جیسی ہوتی ہیں، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، ان کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے، یہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو ان کے مخرج کے ساتھ کس طرح ادا کریں گے۔ صرف پڑھنا یا دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنا، سمجھنا اور اس کو حسن قرأت کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا، یہی قرآن کا تحسین ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے دوستو یہ ہے الف، تو الف کا مخرج ہے آپ کے دونوں اوپر کے دانت آپ کے نیچے والے ہونٹ سے مل جائیں گے، اور ہلکی سی تھوڑی سی باہر کو ہوا نکلے گی جس سے نکلے گا الف۔ اسی طرح با، دوستو یہ با کی شکل ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ تا، دوستو یہ تا کی پہچان با کی شکل کا ہی ہے، لیکن اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ سا، دوستو یہ ہے سا، سا کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک کو آپ اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگا کر نکالیں گے، سا۔ جیم کا مخرج ہے، یہ سختی کے ساتھ نکلے گا، جیم۔ دوستو جیم کا پہچان یہ ہے کہ اس شکل کا ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ میں یا اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ہا، ہا، ہا کی پہچان یہ ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے، شکل تو جیم جیسی ہی ہوگی لیکن یہ خالی ہوگا۔ اسی طرح خا، خا کی پہچان یہ ہے کہ شکل جیم کی طرح ہی ہوگی لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، یعنی باقی تا کی اور سا کی شکل ایک جیسی ہے،
اس کے نیچے ایک نقطہ ہو گیا تو یہ با ہے، دو نقطے اوپر پہنچا دیے جائیں تو تا بن جائے گا، اسی طرح دو کے اوپر ایک نقطہ اور پہنچا دیا جائے تو یہ سا بن جائے گا۔ یعنی ان تینوں حرفوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن تلفظ کی ادائیگی الگ الگ ہے۔ اسی طرح جیم، ح اور خا کی بھی شکل ایک جیسی ہے لیکن ان کے مخرج اور ان کی تلفظ کی ادائیگی الگ الگ ہے، اور پہچان ان کی یہ ہے کہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے یا نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، خا بالکل خالی ہوتا ہے، اور معاف کریں، ح بالکل خالی ہوتا ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے جی، یہ ہے دال، ذال۔ دال کی پہچان یہ ہے کہ اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اسی طرح بنا ہوا ہوگا اور کہیں کہیں یہ ملا ہوا بنا ہوگا، وہ ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ دال، ذال، دال کی اور ذال کی شکل ایک جیسی ہے، فرق اتنا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ خالی ہوتا ہے۔ را، یہ ہے را، را اس کو پر کر کے نکالیں گے، را، را کی شکل اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح بھی ہوتی ہے، قرآن کریم میں اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی را ہے۔ بہرحال یہاں پہ سمجھانے کے لیے را اس طرح بنا دیا گیا، را، ز، را کی شکل اس طرح بھی ہوتی ہے، اگر یہ یہاں پر خالی کر دیا جائے، یہ یہاں پر اس طرح اس کو خالی کر دیا جائے تو یہ را بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، را، ز۔ اسی طرح آگے پڑھیے، سین، شین۔ سین کی اور شین کا مخرج الگ الگ ہے، یعنی سین تو ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلے گا اور شین بڑی سختی کے ساتھ نکلے گا۔ شین میں اور سین میں یہ فرق ہے کہ سین میں نقطے نہیں ہوتے اور شین میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صاد، یہ صاد ہے، صاد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ ضاد ہے، ضاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کروٹ کا حصہ اوپر کے داڑوں سے لگے گا اور پر کر کے نکلے گا، ضاد۔ صاد میں اور ضاد میں یہ فرق ہے کہ اس کے یہ خالی ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو آگے چلتے ہیں، یہ ہے طا، یہ ہے ضا۔ یہ طا ہے، طا خالی ہوتا ہے اور ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین، عین، عین کی شکل یہ ہے، یہ خالی ہوتا ہے، اور غین، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم آگے چلیے، فا، یہ فا ہے، فا بھی ایسا ہی نکلے گا جیسے میں نے الف بتایا تھا، یعنی آپ کے دونوں دانت آپ کے نیچے والے ہونٹ پر لگیں گے تو یہ فا نکلے گا، اور آپ اگر دونوں ہونٹ ملا دیں گے تو یہ پھا ہو جائے گا۔ پھا نہیں نکالنا بلکہ فا نکالنا ہے، فا۔ اسی طرح قاف، یہ قاف قلقلے کے ساتھ حلق سے نکلے گا، قاف، اس کو بڑا قاف بھی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا کاف ہے، کاف، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہلکے سے نکلے گا، اور اس کی شکل، یہ جو اس کا مرکز دیا ہوا ہے قرآن کریم میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے اور یہ پورا ایسا بھی لکھا ہوا ہے۔ کاف، لام، لام کی شکل یہ ہے، قرآن کریم میں اس طرح بھی لام آئے گا اور لام الف کی شکل میں بھی لام آئے گا، یعنی اس طرح کے لام کی شکل میں بھی قرآن کریم میں لام آئے گا۔ میم، نون۔ دوستو میم اور نون کو نکالتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میم اور نون کی آواز نکالتے ہوئے ناک میں آواز نہ پہنچے، یہی اس کی خاصیت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ میم کر دیتے ہیں، میم یا نون کر دیتے ہیں، نون کی آواز ناک میں نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میم اور نون کی آواز ناک میں پہنچ ہی جاتی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ قرآن کریم میں میم کی آواز اور نون کی آواز کو ناک میں نہ پہنچانا ہی یہ حسن قرات کا سب سے افضل طریقہ ہے۔ میم، نون، اور ناک میں آواز کیسے نہ پہنچے گی، آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھیں، میم، نون، اور ناک جھنجھناہٹ نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لینا ٹھیک ہے، اور جھنجھناہٹ ہوتی ہے تو یہ سمجھ جانا کہ ناک میں آواز پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح واو، ہا، حمزہ، یا۔
محترم دوستو، آج کے ہم نے آپ کو قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں بتایا اور ان کی شکلوں کے بارے میں بتایا۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا اگلا سبق ہوگا اس میں ہم آپ کو نقطوں کی پہچان اور آپ کو جن کے تلفظ ایک جیسے ہیں ان حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو جاننے کے لیے اور قرآن کریم کے اچھے الفاظ میں پڑھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔